بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نصوح ایک ایسا مرد تھا جو عورتوں جیسی شکل و صورت رکھتا تھا، نرم و نازک جسم اور بغیر داڑھی کے۔ وہ اسی ظاہری بحث کا فائدہ اٹھا کر زنانہ حمام میں عورتوں کا مساج کرتا تھا۔ یہ اس کے لیے ذریعہ معاش بھی تھا اور دل میں چھپی خواہش کی تکمیل بھی۔ کئی بار ضمیر نے اسے ملامت کی، مگر ہر بار وہ اپنی توبہ توڑ دیتا۔ ایک دن بادشاہ کی بیٹی حمام میں آئی۔ مساج کے بعد اس کا قیمتی ہیرا کہیں کھو گیا۔ شہزادی کے حکم پر سب کی تلاشی لی جانے لگی۔ نصوح بدنامی اور شرمندگی کے ڈر سے ایک کونے میں جا چھپا۔ جب اس نے دیکھا کہ کنیزیں اسے ڈھونڈ رہی ہیں تو اس نے سچے دل سے توبہ کی اور دعا کی، اے اللہ، میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد کبھی یہ گناہ نہ کروں گا، میری لاج رکھ لے۔ اس کی دعا ابھی ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ آواز آئی، نصوح کو چھوڑ دو، ہیرا مل گیا ہے۔ نصوح کی آنکھوں میں آنسو تھے اور دل میں سکون۔ اس نے شہزادی سے رخصت لی اور گھر آ گیا۔ نصوح جان گیا تھا کہ اب اس شہر میں رہنا ممکن نہیں۔ یہاں کی عورتیں اب بھی اسے چاہتی تھیں۔ اس نے اپنی تمام ناجائز کمائی غریبوں میں بانٹ دی اور ایک پہاڑی پر چلا گیا۔ وہاں وہ عبادت میں مشغول ہو گیا۔ ایک دن اسے ایک بھینس نظر آئی جو گھاس چر رہی تھی۔ اس نے سوچا یہ کسی چرواہے کی ہوگی، جب تک مالک نہ آئے میں اس کی دیکھ بھال کرتا ہوں۔ کچھ دن بعد ایک تجارتی قافلہ راستہ بھٹک کر وہاں پہنچا۔ پیاس کی شدت سے ڈھال تاجروں کو اس نے اپنی بھینس کے دودھ سے سیراب کر دیا۔ نصوح کے اچھے اخلاق سے متاثر ہو کر تاجروں نے جاتے ہوئے اسے بہت سا مال انعام دیا۔ نصوح نے ان پیسوں سے ایک کنواں کھدوا دیا۔ آہستہ آہستہ لوگ اس کنویں کے گرد بسنے لگے۔ نصوح کی نیکیوں کی وجہ سے سب اس کی عزت کرنے لگے۔ اس کی نیک نامی اور شہرت کے چرچے بادشاہ تک جا پہنچے۔ بادشاہ اس سے ملنے کا بے حد مشتاق تھا، لیکن نصوح نے اس کے پاس آنے سے انکار کر دیا۔ یہی بے نیازی بادشاہ کی ملاقات کی خواہش کو اور بڑھا گئی۔ آخر کار بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ وہ خود نصوح سے ملنے جائے گا۔ لیکن جب بادشاہ نصوح کی بستی میں داخل ہوا تو وہیں کیونکہ بادشاہ بطور عقیدت مند نصوح کے پاس آ رہا تھا اور رعایا بھی نصوح کی خوبیوں کی قائل ہو چکی تھی، سب نے نصوح کو بادشاہ کے تخت پر بٹھا دیا۔ نصوح نے انصاف کا نظام قائم کیا اور اسی شہزادی سے شادی کر لی جس کے ہیرے کی وجہ سے اسے توبہ نصیب ہوئی تھی۔ ایک دن ایک شخص دربار میں آیا اور اپنی گمشدہ بھینس کا ذکر کیا۔ نصوح مسکراتے ہوئے بولا، تمہاری بھینس میرے پاس ہے اور جو کچھ میرے پاس ہے وہ سب اسی کی وجہ سے ہے۔ اس پر وہ شخص کہنے لگا، اے نصوح، جان لو نہ میں انسان ہوں نہ وہ بھینس جانور ہے، ہم دونوں فرشتے تھے جو تمہارا امتحان لینے آئے تھے۔ یہ سب تمہاری سچی توبہ کی وجہ سے ہوا، اسی لیے اس توبہ کو نصوح کی توبہ کہتے ہیں۔